صوبان بھائی، کچھ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے سوال کرتا ہوں. آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی غالباً 2004 سے 6 کے درمیان ہوئی. دیکھیں، میں جب اسکول میں تھا نا، اس کو پاکستان اسٹڈیز کے اندر نمبر اچھے نہیں آتے تو مجھے تاریخیں بھول جاتی ہے. اس بات تاریخوں میں بتا جائے 2004 سے 6 کے درمیان ہوئی تھی. حاجی شاہی صاحب نے گاڑی میں ہاتھ کھڑے کرائے تھے کہ جی بتاؤ کس کی شادی ہو چکی ہے، تو میں ان میں تھا جن کی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی 25 سال تک کروا لو. میرا ان کے سے ایسا رشتہ ہے کہ جی 25 سال کی عمر میں الحمدللہ میں شادی شدہ ہو چکا تھا. تو یہ 2004 سے 6 کی بات ہوئی. آئی واز 25 ایئرز اولڈ، اس وقت 25 سال کا تھا. کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے. اور ماشاءاللہ کیا عمر ہے ان کی؟ بڑا بیٹا تقریباً 15 سال کا ہے اور چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی ہے. اس کے درمیان بھی 2 ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ سننے میں آیا وہ بھی آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں. بیٹے سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن پریفریبلی وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ صرف میرے لیے ہی انہوں نے یہ کچھ نہ کچھ کام سیکھا. جس طرح بڑا بیٹا ہے وہ ریکارڈنگ اس نے کرنا اور ایڈیٹنگ کرنا. میں نے ان تینوں کو لیپ ٹاپ لے دیے کیونکہ یہ ایک چیز میرے ذہن میں ہمیشہ سے تھی. پہلے اس میں ایک چپکلج تھی کہ ڈگری یا ہنر، اس کے درمیان سکلز، اس کے درمیان کیا چیز ہونی چاہیے. تو فی زمانہ تو ہنر کی بہت اہمیت ہے. ڈگری لینے کے بعد بھی آپ کو ہنر سیکھنا ہوگا، پھر آپ مارکیٹ میں آئیں گے نا. جس طرح جو ایک بڑے قابل انجینئر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مشین آپ کے سامنے تصویر لگی ہوئی ہے نا، 4 سال انجینئرنگ کرنے کے بعد 1 سال لگے گا اس کو اس تصویر کو سمجھنے کے لیے. اور ڈاکٹر 5 سال پڑھنے کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کرے گا تو اب مریض کو اس کے سامنے لٹائیں گے، چھرا دیں گے، ورنہ نہیں. تو اب بچوں کو لے دیا لیپ ٹاپ وغیرہ، تو ماشاءاللہ ایڈیٹنگ وہ کرتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن پریفرنس یہ ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کریں. حضور، اتنا آپ ٹریول بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. جہاز سے ٹریول کرتے ہیں یا بائی ٹرین، بائی بس؟ مکس ہوتا ہے، کبھی کبھار جہاز سے بھی ہوتا ہے، ٹرین سے بھی ہوتا ہے. وقت کے مطابق حالات کو دیکھ کر جو بھی اس کا ڈیسیژن صحیح لگے. کافی مالدار ہوں گے آپ، جدی پشتی پیسہ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے. بینک بیلنس بھی اچھا خاصا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ایوریج متوسط گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. اور ایسا کوئی تھا بھی نہیں کہ والد صاحب کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہو. والد صاحب کی طرف سے جو بہترین چیز ہمیں ملی وہ تعلیم تھی، تربیت تھی. انہوں نے جس طریقے سے بچوں کو پڑھایا اور یہ جو دولت ہمیں دے گئے یہ بڑی اہم ہے. ابھی ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں سب کے سب ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. صوبان بھائی، ایک سوال اور ہے. آپ اتنے موٹیویشنل اسپیچز کرتے ہیں، شارٹس کلپس آپ کے آتے رہتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر. کافی موٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے اس میں، تو کافی محنت بھی لگتی ہوگی اس کے تیار کرنے میں. کتنا ٹائم لے لیتے ہیں ایک کلپ کا کانٹینٹ تیار کرنے میں؟ آئیڈیا آتا ہے، کانٹینٹ آتا ہے، پھر سورس کیا ہے آپ کے کانٹینٹ کی؟ یہ 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں. بہت سارے لوگ سورس اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم بھی تو کر سکتے ہیں ایسا، تو کہاں سے کانٹینٹ اٹھا لیں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو جو کلپ تیاری کی بات آپ نے کی نا، یہ تو 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، کبھی کبھار 2-3 دن لگتے ہیں. اٹ ڈپینڈز اپون دا کریٹیوٹی اور آمد کا جو سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ ریل گاڑی پہ جا رہے ہیں، ریل گاڑی پہ جاتے جاتے کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران گفتگو کے اندر کئی کلپس جھڑ گئے. اس کو تو نہیں پتہ چلا، آپ کی خاص ڈائری آپ نے لکھ لیا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، رائٹنگ is a thing which is having no substitute. یہ جو آمد ہوتی ہے نا، جس کو انگلش میں کریٹیوٹی کہتے ہیں، یہ کسی کی سکی نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اور ایک ٹائم پہ جو چیز آپ کے ذہن میں آ گئی اب وہ پھر نہیں آئے گی، کیونکہ بہت کچھ آنا جانا لگا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو جب آ گئی اس کو فوراً لکھ لیں، پھر اس وقت کا انتظار کریں جس وقت میں اس کو آپ نے تھوڑا بڑھانا ہے. تھیم ہو نا، چاہے وہ 4 لفظ ہو، اس تھیم کے گرد آپ پوری عمارت بنا لیں گے. تو جو شارٹس ہیں اس کے لیے تو سورسز ہوتے ہیں. دیکھیں، مطالعہ وسیع ہو نا جس کا، اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے. سوشل میڈیا بھی دے رہا ہوتا ہے اس کو. اور یہ بات یاد رکھیں، جو چیز آپ کے منہ سے نکل گئی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اب وہ آپ کی پراپرٹی نہیں رہی. یہ سوشل میڈیا نے یہ کر دیا، لوگوں کے ہاتھ میں. اور جس نے اس کو بہترین انداز سے پریزنٹ کر دیا نا، یہ اس کی ہے. ہاں، باقی جب تحقیق کی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا سائنسٹیفک کلپ ہے یا اکنامکس پہ کلپ ہے، اس کے لیے آپ کو دیکھیں، میری ایک پرنسپل ہے عاصم بھائی، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. لیکن جب رائے آپ کے منہ سے نکل جائے نا، تو آپ کے اوپر اب 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. نمبر 1، آپ
اس رائے سے رجوع کریں گے اگر وہ رائے ثابت ہم غلط کر دیتے ہیں. بالکل. دوسرا اس رائے کا ثبوت ہمیں دیں گے کہ آپ نے کس ثبوت پہ بات کی. مثال کے طور پہ دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، ٹینس سٹار ہے، وہ لان ٹینس کھیلتا ہے، دنیا میں پہلے دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اس نے کرونا کی ویکسین نہیں لگوائی، کرونا کی ویکسین اس نے نہیں لگوائی، اور جب اس نے نہیں لگوائی تو چونکہ وہ بہت بڑا سٹار تھا، دنیا میں ادھم مچ گیا. پہلی ہیڈ لائن ہر نیوز چینل کی وہ تھی. میں ان ٹچ ہو گیا کہ دیکھو اب کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اب بات وہی تھی کہ اس کی رائے ہے کہ اس کی رائے یہ تھی کہ جی میرے جسم میں جو چیز جا رہی ہو میری مرضی کی ہونی چاہیے. لیکن یہ کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے نا. دیکھیں کرونا جو ہے یہ کوئی جن بھوت دیو نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جن بھوت دیو کو مانتے ہیں کہ نہیں. یہ جو جن بھوت دیو نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے بتائیں. مانتے ہیں کی بات نہیں ہے. اب جب اس سے بات کی کہ جو میرے جسم میں چیز ہے میری مرضی کی ہونی چاہیے، تو یہ کوئی رائے نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہوئے وہ ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ رائے دیتے ہیں اس وقت اس کو آپ مضبوط طریقے سے اس کا ریفرنس رکھیں. تو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو اس چیز کو ریسرچ کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ آپ جو چیز سرچ بار میں ڈالیں گے، جو سب سے زیادہ سرچ ہوتی ہے اور جو سب سے اوتھینٹک ہے، وہ خود بخود اوپر آ جائے گی. جس طرح ویب ایم ڈی ہے، یہ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے سب سے اہم ترین ریسرچ انجن ہے، ویب ایم ڈی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہیلتھ لائن ہے، یہ بھی ہے. اب جو اس پر جائے گا اس کی اگر انگلش اچھی ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ میڈیکل کا پتہ ہے تبھی وہ نکال سکے گا. ورنہ یہ میں بتا دوں اندھا دھن نہ جائیں، تباہ کر کے بیٹھ جائیں گے. بالکل. اصطلاحات ہر فن کی الگ الگ ہوتی ہیں، وہ ہر کسی کو سمجھ میں آئے. انگلش پڑھنے والے کو بھی نہیں آئے گی اصطلاح تو سمجھ میں. بالکل ٹھیک، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انجینئرنگ کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے. اسی طرح اکنامکس میں ہے، دنیا کا بہترین اسکول ہی ہارورڈ ہے، یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی. واہ جس طرح بھی مہنگائی پر ہے، آپ جائیں ہارورڈ کو کلک کریں، جو ہارورڈ میں اس کے بارے میں لکھا لکھ دیں. کیوں؟ انہوں نے ہزاروں آرٹیکلز کو پھپول کے ایک سلیکٹ کیا، تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. اسی طرح دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جب ہم بالکل پھنس جاتے ہیں نا، جب انٹرنیٹ بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم بندے کے پاس جاتے ہیں، ماہر کے پاس، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں. اگر فون والی بات ہو، جانا ہو تو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پیاسے ہیں، وہ سمندر ہے. بالکل اس کے پاس جا کے لے کر آتے ہیں. پھر جب بن جاتی ہے چیز تو اس فن کے ماہر کو بھی دکھاتے ہیں. لیکن پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ترکیب ہوتی ہے. ظاہری بات ہے، یاد رکھے جب کام بڑھ جائے نا تو غلطیاں ہوتی ہیں. انسان بھی ہے نا، پھر انسان سے بندہ اس دائرے سے نکل جائے، یا تو فرشتہ بن جائے، وہ معصوم ہے، انبیاء معصوم ہے، یا ذات باری تعالیٰ معصوم ہے. انسان سے خطا ہو سکتی ہے. کہا بھی جاتا ہے کہ خطا کا پتلا، یعنی کہ اس سے خطا ہوتی رہتی ہے. تو انسان سے خطا ہوتی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں صوبان بھائی، ادھر میرے ذہن میں ابھی بات آئی کہ بعض اوقات کوئی غلطی نکل جاتی ہے اسپیکر سے، اسپیچ کرنے والے سے، تو اس کی اصلاح کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ بعض سوشل میڈیا پر ہم نے اپلوڈ تو کر دیے. اب سوشل میڈیا کا جو مزاج ہے وہ تو عزت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں لوگ. یہ والا ہونا چاہیے یا پھر؟ عاصم بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ غلطی کس کے نزدیک غلطی ہے، کس کے نزدیک غلطی نہیں ہے. ایک غلطی میں نے کی، وہ غلطی دنیا کے نزدیک غلطی ہے، میڈیکل کی، ڈاکٹر کے نزدیک نہیں ہے. اب دنیا جو مرضی کرتے رہی، میں کامنٹ ڈیلیٹ ہی کروں گا، جواب نہیں دوں گا اس کا. اگر ڈاکٹر غلطی نکالتا ہے تو میرا فرض بنتا ہوئی جو میں نے بات آپ سے کی کہ جب آپ کی رائے چلی گئی، اگر آپ کو اس کے مخالف مضبوط دلیل مل گئی، آپ کا فرض آپ رجوع کریں، آپ اس کو ڈیلیٹ کریں. اور اگر بات ایسی ہے کہ آپ کو ایک ایسی ویڈیو بنانی چاہیے جس میں آپ کہیں کہ جی جو میں نے بات کی تھی غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، تو ہم ایسا بھی کیا ہے. 2 بار ہماری ایسی بھی ویڈیوز بنی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ غلطی کس کے نزدیک غلطی ہے، کس کے نزدیک غلطی نہیں ہے، اس کو پہلے دیکھا جائے گا. بعض لوگوں کی عادت ہی غلط بات کرنے کی ہوتی ہے، اور ایسی بات بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، کامنٹ میں بھی لکھ دیتے ہیں جو دوسرے کی وہاں نظر جا نہیں رہی تھی، اس کی وجہ سے جانا شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں مشکلیں آتی ہیں، اس سفر کے اندر پانی کے مسائل ہیں، سونے کے مسائل ہیں. ایک بندے کا ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ اسی طرح رہے گا سفر میں، ایک دوسرا کہ اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یار پانی کا دیکھو، یہ کرو، اب اس کا بھی ذہن خراب کر رہا ہے. تو جب ایسا بندہ بیچ میں آ جائے گا نا بھیڑ کے، اس کو تو ہم کک آؤٹ کریں گے پھر، تاکہ وہ اس کے مطابق آئے. ہم سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اب سنت کے اوپر سب چلنا چاہ رہے ہیں. کوئی آ کے معاذ اللہ اس سنت کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دے جو کہ دوسرے کے ذہن میں سپارک پیدا کرے، تو یہ چیز پھر نہیں کرتے. ہمارا پورا نظام ہے، کامنٹس چیک کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اسکرپٹ کو ری چیک کرتے ہیں، کوشش اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں. لیکن پھر جو چیز ہمارے نکل گئی، تیر کمان سے نکلا ہوا،
لفظ زبان کے نکلے آپ چاہے اپنے پیج سے چینل سے ڈیلیٹ کر دیں، لوگوں نے پھر وہ چل ہی رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ چل رہی ہوتی ہے، فیس بک، تو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور دلیل کے ساتھ اگر کسی کے موقف کو آپ رد کر رہے ہیں تو کوئی دلیل، کوئی سورس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سبحان بھائی، سفر کی ہم بات کر رہے تھے، پاکستان سے باہر کتنے سفر کیے آپ نے؟ ابھی تک نہیں گیا، حیرت ہوگی کافی لوگوں کو، لیکن ابھی تک نہیں گیا، پلان میں ہے انشاءاللہ۔ میرا خیال تھا کہ آپ نے کوئی 20-25 ملک تو چھان ڈالے ہوں گے۔ کتابوں کے ذریعے چھانے، ویڈیوز کے ذریعے، جسمانی طور پہ بھی نہیں گیا۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ممالک جانے کا ارادہ ہے۔